صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. مرحبا مرحبا عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے. مرحبا 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 جب تلک یہ چاند تارے جلولاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے
تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا 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 عید میلاد نبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے۔ مرحبا 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 عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بل یقین ہے عید عیدہ، بل یقین ہے عید عیدہ، عید میلاد النبی، بل یقین ہے عید عیدہ، عید میلاد النبی۔ مرحبا 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 عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ مرحبا 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 ہم ربیع نور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے۔ مرحبا 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 عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ مرحبا 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 ہم جلوس جشن میلاد نبی میں جھوم کر، ہم جلوس جشن میلاد النبی میں جھوم کر، راستے بھر مرحبا کی، راستے بھر مرحبا کی، راستے بھر مرحبا کی دھوم مچاتے جائیں گے، راستے بھر مرحبا کی دھوم مچاتے جائیں گے۔ مرحبا 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 کی آمد، مرحبا مولا کی آمد، مرحبا ملجا کی آمد، مرحبا عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ مرحبا 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 جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد، مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد، مرحبا جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، حشر میں بھی ہم یہی ہاں، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے۔ مرحبا 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 عید میلاد
ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ مرحبا 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 مرحبا، منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نعت منعقد کرتے رہیں گے، اجتماع ذکر و نعت، دھوم ان کی نعت خوانی، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے۔ مر لو نیت خوب کوشش کر کے ہم اپنا عمل مدنی انعامات پر ہر دم بڑھاتے جائیں گے، اور کر لو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے۔ خوب برسے سی جنازے پر خدا کی رحمتیں، قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے۔ حشر میں زیر لواء حمد عطار ہیں، حشر میں زیر لواء حمد عطار ہاں، حشر میں زیر لواء حمد عطار ہاں، نعت سلطان مدینہ ساتھ سلطان مدینہ، نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے، نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ مرحبا 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 مرحبا، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے۔ مرحبا 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 مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا جھوم کے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، مرحبا جھنڈے لہرا کر بولو، مرحبا اونچا بولو، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا یا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیا کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ جب بھی معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا عربی میں کہہ لیجئے نویت سنت الاعتکاف، جبکہ معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ جائز ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. الحمدللہ آج ربیع النور 1433 سن ہجری کی دوسری شب ہے. چاند رات سے 12 راتیں مسلسل مدنی مذاکروں کی ترکیب ہے انشاءاللہ عز و جل. آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. دیکھیں نیت وہ کارآمد ہوگی کہ جو دل میں بھی موجود ہو اور ویسا کرنے کا ارادہ بھی ہو. اب مثال کے طور پر میں نیت کرواؤں گا کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، اور آپ یہ نیت کر لیں گے لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں یار 1 گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا، تو یہ نیت آپ کی نہیں ہوگی. کہ آپ کی نیت تو پہلے سے ہے کہ میں 1 گھنٹے تک بیٹھوں گا، تو جتنا آپ کو بیٹھنا پھر اتنے کی نیت کریں. اسی طرح اور جو بھی معاملات ہیں جن میں آپ وہ نہیں کر پاتے تو پھر وہ نیت نہ کریں. حسب حال یعنی کہ اپنی جو بھی کیفیت ہے اس کے مطابق نیت کریں. اور نیت کرنی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، ورنہ پھر ثواب نہیں ملتا نا. نیت نہ ہو اچھی تو پھر ثواب ملتا نہیں. بس جیسے آپ آئے، آپ کو یوں کہ وہ مرحبا مرحبا ہوگی، مزہ آئے گا، چلتے ہیں. جیسے جشن ولادت کے دنوں میں مزہ آتا ہے، لوگ آتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، نعت خوانیوں میں جاتے ہیں، تو مزہ لینے جاتے ہیں. تو مزہ آیا نہ آیا اس کے نصیب. اس میں بھی پھر یہ بیچارے بولتے ہیں کہ یار وہ یہ کہاں بیٹھ گیا، مزہ نہیں آیا، یہ نعت پڑھتا تو مزہ آتا. یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ یوں بولتے ہیں عام طور پہ. تو یہ اور بھی بد نصیبی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ہمارے منہ سے نکلے گا مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے دل میں کیفیت نہ پیدا ہوئی لیکن یار زبان کو تو کنٹرول کرے. اور پھر اس کو اگر پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں یہ بولا کہ اس میں مزہ نہیں ہے اس نے نعت پڑھی، اس کے دل پر کتنی چھریاں چلے، یہ ایک الگ بات ہے. پھر اگر مزید آپ آگے بڑھے کہ یار اس کی کوئی آواز ہے یار، یہ پھر غیبت میں پڑے. ایک چپ پہلے تولو، کاش یہ نصیب ہو جائے. تو بارگاہ رسالت میں آواز نہیں، انداز نہیں، دل دیکھے جاتے کہ دل سے کون پڑتا ہے. تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی مل جائے گا. اور چونکہ اچھی نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے، بنیاد ہے، تو اس لیے اس میں دل شیطان لگنے نہیں دیتا. یار ابھی تو چلتے چلتے نیتیں ہو رہی ہوں گی، اطمینان سے بندہ آتا ہے. حالانکہ نیت نہیں تو جان ہے، جان ہی نکال دی تو پھر بات کیا رہی. تو وہ عمل کا تو ثواب ملتا ہی نہیں ہے نیت نہ ہو تو. یہ الگ بات ہے کہ وہ نیت اپنے طور پہ کر کے آیا، وہ ایک یہ نہیں کہ جو بھی آیا تو وہ نیتوں کے بعد آیا تو اب اس کا مطلب نے نیت کی ہی نہیں ہے. معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے. یہ میں آپ کی رغبت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب جیسے کہ میں آیا تو میں نے تو سیڑھیاں بھی چڑھنی ہے، تو مجھے نیت کرنی ہے کہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا، اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھوں گا. اور مجھے یہ کہ چمڑے پر بیٹھنا تھا، میں چمڑے پر بیٹھ کر بیان کرتا ہوں. یہاں جیسے اس میں بیٹھنے کی بھی نیت کرنی تھی کہ انکساری کے حصول کے لیے. پھر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے اکثر، لیکن میں قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھا ہوں. تو یہ کہ جو تعلیم دے اس کے لیے سنت یہ کہ قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھے، تو مجھے یہ نیت کرنی ہے. پھر میں نے حمد و صلات تو پہلے پڑھی، تو یہ بھی اگر بغیر نیت کے یوں ہی پڑھ دوں تو ثواب نہیں ملے گا نا. اس کی نیت بھی کرنی تھی کہ حمد و صلات پڑھوں گا، درود شریف کے صیغے پڑھوں گا، درود شریف کی فضیلت بیان کروں گا، اعتکاف کی نیت کرواؤں گا. تو الحمدللہ یہ پہلے نیت ہے، میں نے جو مجھ سے بن پڑا اور ذہن میں آیا وہ میں کر چکا تھا الحمدللہ. تو اس لیے وہ قدم قدم پر ثواب ہے. اس میں نیت ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ عادت کہلائے گا، عمل عبادت نہیں بنے گا. عبادت بنانے کے لیے اللہ کی رضا کی نیت ضروری ہے. یہ بالکل رٹ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں. سلام بھی کرنا تو اس کی نیت. سلام کے مسائل بارے شریعت میں جہاں 16ویں حصے میں شروع ہوئے نا، سب سے پہلے نیت لکھی ہے. تو سلام کرے تو کیا نیت کرے. سلام کرنے میں پھر نیت ہونی چاہیے. ہم کو یاد ہی نہیں رہتا، بس یہ پھٹاپٹ آپ ذہن میں یہ سلام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں، تیری عزت، تیری جان، تیرا مال مجھ پر حرام، السلام علیکم. کیونکہ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، جان، مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے نا. اب وہ حق کے ساتھ لینا حلال ہے، اور یہ پھر وہ اس کی الگ تفصیل ہے.
لیکن یہاں مراد وہی ہے کہ ناجائز طور پر لینا یہ حرام ہے. تو انشاءاللہ اس میں اپنے لیے بھی نیتیں کروں گا, آپ کو بھی اپنے لیے نیت یہ کرنی ہے, اپنی اپنی نیت ہم چھانٹتے چلے جائیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی سی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. کپڑے, بدن, داڑھی وغیرہ کو سہلانے, دریوں کے دھاگے نوچنے, فرش پر انگلیوں سے کھیلنے, انگلیاں نچاتے ہیں نا, یہ کرتے رہتے. خیر اب ایک دو بار میں نے کہہ دیا تو عادت تو نکلتی نہیں ہو, تو پتہ بھی نہیں تھا, ہوش نہیں ہو, ناخنوں سے کھیلتے رہتے, میل نکالتے رہتے. اور یہ اللہ کے بندے دعا کرتے کرتے زیادہ نکالتے ہیں میل. شیطان کام میں لگا دیتا ہے کہ الدعاء مخول عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. نہیں, عبادت کی بھی عبادت ہے, گویا بہت بڑی عبادت ہے دعا کرنا. وہ لگا دیتا ہے یوں کریں گے, یوں دیکھیں گے اس کو, بالکل بے دلی کے ساتھ. یہ شیطان کرنے نہیں دیتا کہ اتنی بڑی عبادت اس کو کیوں کرنے دوں. یہ بہت سو کے ساتھ ہوتا ہوگا, آپ کو اندازہ ہوگا اس کا. تو اس کی بھی عادت نکالتے نکلے گی, ذہن بنے گا تو نکلے گی, ورنہ خالی میرے کہہ دینے سے عادت نکل گئی ایسا نہیں ہوگا. یا میں نے ایک دو بار نیتیں کروا دی تو نیتیں سب کے سب آپ کو حفظ ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہے. اس کو بار بار نیتیں کرتے رہنا ہے, اور دل جمعی کے ساتھ ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے, اس کو بلائیں گے, یہ رکھیں گے, یہ کھینچیں گے, اس کو گھسیٹیں گے, تو نیت نہیں ہوتی, انہیں ہو نہیں پائے گی. بالکل یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے نیچے سر کر کے انشاءاللہ نیتیں کریں توجہ کے ساتھ تو ہو جائیں گی انشاءاللہ. باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے و پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو یہ جو میں نے مدنی پھول دیے نا نیتوں کے, یہ 10 مدنی پھول ہیں, 2 تا 12, ٹھیک ہے نا. تو یہ جان ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جان ہے. یہ ان میں سے اگر کمی آئے گی نا تو علم دین کا کو وہ آپ کو ملے گا نہیں, توجہ نہیں رہے گی, آپ کی توجہ بڑھتی رہے گی اس میں. تو بالکل الرٹ ہو کر آپ اس کو کوشش کریں اور سنیں. تو جو 2 زانو نہیں تھے, 2 زانو ہمارے نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جو بیٹھتے ہیں نا, اس کو بولتے ہیں 2 زانو بیٹھنا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں یعنی بلند آواز سے جواب دوں گا. ظاہر ایک بولے گا صلو علی الحبیب اور ایک کی بھی آواز اس کے کان میں نہیں آئے گی, بیچارہ کھسیانہ ہو جائے گا, اس کو مزہ نہیں آئے گا اتنا. تو اس کی دل جوئی بھی ہوگی, ذرا زور سے ہم جواب دیں گے. تو ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے, جھڑکنے, الجھنے, جھگڑنے سے بچوں گا. اہم باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا, اور میسج بھی نہیں چیک کروں گا, نہ میسج کروں گا. یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کس کس کا فون آیا. ذرا وقفہ مل گیا اور آپ نے بھئی چلو یار دیکھ لیتے کس کس کا فون آیا, تو فوراً ایسے نمبر پہ نظر پڑے گی, جی چاہے گا یار اس کو تو کر لوں فون. آپ اٹھیں گے, کونے میں جائیں گے, اس میں 2-4 مدنی پھول آپ کے نکل جائیں گے, محروم رہ جائیں گے. یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا جگری دوست ہو جو آپ کو بلا ہی لے. ایسی کوئی مطلب دل للچانے والی بات تو ہوتی ہے نا, یار میں ادھر ہوں ادھر ہوں, یا بڑا وہ یہ ہاں میں آ رہا ہوں, آپ نکلے. تو اس لیے فون کا نمبر بھی چیک مت کریں کہ جو یہاں ملے گا وہ شاید اس وقت بہت مشکل ہے کہ کہیں آپ کو مل سکے. انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں, اور علم دین کی تو فضیلت کی کیا بات ہے. العلم افضل من العبادت, یہ حدیث پاک ہے.
کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے، مگر یہاں مراد ظاہر ہے علم دین ہے۔ اب بھی اپنے لیے بھی کچھ بڑھا لیتا ہوں نیتیں، کوئی کیسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی نشاندہی درست ہوئی تو فوراً ازالہ کر دوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، میں دیے ہوئے احکامات کی تعمیل کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، یا نیت کی اصلاح کے لیے کوشش کروں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ تحقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانم فرید اللہ عطاری، زب پشاور رہائشی ماں۔ اب میرے رسول نظم دا سوال لے چچا چی پہلا وعدئی یا پہلا دعوت چالا بور گئی۔ ان کا سوال یہ ہے، اگر کسی کی شادی ہو تو سب سے پہلے دعوت کس کو دی جائے؟ آپ نے کس کو دی تھی، ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ ماں باپ کو دعوت دینے جیسا کیا ہے، ماں باپ نے تو طے کی ہوگی۔ یہی سوچ رہا تھا کہ صلہ رحمی کے حساب سے کیا اس کی کوئی کیٹیگری ہے کہ پہلے ماں باپ کو دے، بھائی بہنوں کو دے، کوئی سب بڑا تو نہیں ہے نا، موقع کی مناسبت سے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کو دعوت نہیں دوں گا تو ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر ماں باپ کو یہ بولنا ہے کہ یہ سب آپ نے سنبھالنا ہے، دعوت دینا اچھا نہیں لگتا، یہ سب آپ نے سنبھالنا ہے، آپ نے سب کرنا ہے۔ یوں کر کے ان کو اس طرح حکمت عملی بھرے مدنی جملے بولے کہ اس کا دل خوش ہو جائے ماں باپ کا، ورنہ دعوت دو گے نا تو یہ اجنبیت ہوگی۔ جیسے میں نے کل صلی اللہ میں پہلے مہمان بولتے تھے، اب پتہ نہیں کیا بولتے، تو میں اسے خوش طبعی کے طور پہ میں نے کہا اگر میں آیا اور میرے کو بولا نا کہ ہمارے مہمان ہیں تو میں تو شاید وہ لڑائی کر دوں، ناراض ہو جاؤں گا۔ میرے گھر میں مہمان یہ دن دیکھنے پڑے میرے کو، دعوت اسلامی میری، مدنی چینل میرا، اس میں مہمان۔ جیسے پہلے بولتے تھے کہ وہ باپا نے بڑا کرم فرمایا ہے، ہم کو ٹائم دیا ہے، نگرانی شورا نے ٹائم دیا ہے، تو میں نے پھر سمجھا یار کیوں بولتے ہو یار ایسا، یار میرا گھر ہے، میں اس میں آ گیا تو کیا میں نے ایسا نہیں ہے میں نے ٹائم دیا یار، دیکھو اجنبی ہوتا، باہر کا مہمان ہوتا تو میں ٹائم دیتا۔ اب مدنی مذاکرے میں بیٹھا ہوں تو آپ کو شکریہ کا کوئی وہ تہنیت نامہ پڑھے کہ بڑا کرم فرمایا اور بڑا ٹائم دیا، ارے بھائی شکریہ تمہارا کہ تم نے آ کر مجھے سنا یار، یہ میرا گھر ہے، میرا تو دھندا ہی ہے، یہ میری دکانداری ہے، جتنے گراہک زیادہ ہوتے مجھے خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اپنے گھر میں کوئی مہمان تھوڑی ہوتا ہے، اس پہ دعوت کیا، تو ماں باپ کو دعوت کیا، دعوت دیں گے تو ان کو جھٹکا آئے گا یار کہ چلو یہ دن دیکھنے پڑے کہ بیٹا وہ کارڈ لے کر دعوت دینے آیا ہم کو، بیٹا تمہیں ماں باپ کو یہ کہ تم سب سنبھالو، میرے لیے حکم کرو کہ امی میں نے کیا کرنا ہے، دعوت میں ابو آپ فرمائیں مجھے کیا کیا آپ ذمہ داری دیتے ہیں، یہ طریقہ ہو دعوت کا، ہر ایک کے ساتھ اس کے گریڈ کے متعلق، اس کے درجے کے مطابق وہ سلوک ہونا چاہیے۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منازل، ان کے مناسب، ان کے درجے کے مطابق سلوک کرو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
पापा यहाँ पर एक अर्ज़ तो करना चाहेंगे ना कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, तो इस पर तो हमें आपका शुक्रिया अदा करना ही चाहिए ना कि आप हमारे रहनुमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आपने खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, आना जाना, तिजारत, मुलाजिमत, ईमान, मुआमलात, इबादत, वो क्या शे है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें नहीं सिखाई। फिर भी हम आपका शुक्रिया अदा ना करें तो फिर आप ये पहले साबित करें कि इस तरह के फ़ज़ाइल माइक पर बार बार किसी के मुंह के सामने बयान करना कैसा, तो ऐसा ना क्या करें यार। किसी के सामने तारीफ करना जो है ना, उसकी कमर तोड़ डालना है, उसके मुंह में मिट्टी डाल देनी चाहिए। मैं अगरचे इससे बच नहीं सकता, मैं जब ये बोलता हूँ ना तो इंकिसारी में चला जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात मैं सही बोलता हूँ कि बाज़ औक़ात क्या बार हा कि जब मैं अपने फ़ज़ाइल सुनता हूँ ना तो मेरा मूड थोड़ा मुझे वो सदमा शुरू हो जाता है कि कहीं क़यामत के दिन मतलब मुझे कह ना दिया जाए कि सुनने थे ना तेरे फ़ज़ाइल, तुझे दुनिया में बदला दे दिया, खूब तेरे डंके, हर मुबल्लिग आकर तेरे डंके बजाता था, तूने इनको सख्ती से रोका क्यों नहीं। मुझे डर लगता है मुझे कि चल अब तेरे पास क्या है, इज़्ज़त तो बड़े बड़े बादशाहों को जो हमने दुनिया में नहीं दी तुझे दी थी, ना वज़ीर आज़म को दी ना सदर को दी, तेरे मुल्क के इतनी इज़्ज़त तुझे दी। जी हाँ, वज़ीर आज़म सदर क्या 5 साल के होते, 10 साल के होते, और एक तादाद होती है जो इनसे सेट नहीं होती, और जो इनसे इज्जत करते हैं ना वो ज़ाहरी तौर पर इनको ओहदा चाहिए, लाइसेंस निकलवाना होता है, काम निकलवाना होता है। लेकिन तेरे को वो इज्जत करने वाले दिए जो तुझ पर दौलत भी निछावर करते हैं, तुझ पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, तुम पर माल निछावर करते हैं, तुम्हारी झलक देखने के लिए तरसते हैं, तुमसे हाथ मिलाने के लिए तड़पते हैं। हमने तुमको इतनी इज्जत दी, तुमने इसका शुक्र क्या अदा किया। अगर क़यामत के दिन मुझे पूछा कि मुझे सही बोलता हूँ, बात का बहुत डर लगता है कि मैं कहीं मारा ना जाऊँ आखिरत में, कि ये सब इस्तिदराज तो नहीं है कि ये सब कुछ इस वक्त जो मेरे साथ हो रहा है कि जिसको देखो मेरे कसायद पड़ रहा है, और मैं बोलते भी डर लगता है कि बोलता हूँ तो ये भी मेरी फजीलत का एक बाप बन जाता है। सुभान अल्लाह, कैसे इनकिसारी फरमाते हैं, मुनकसिरुल मिजाज हैं, ये और यानी कि एक फूल बढ़ जाता है मेरा। करूँ क्या, मैं दिल से बोलता हूँ कि ये मतलब बाज़ औक़ात मेरे को तारीफ से झटका लगता है कि लो यार अब शुरू हो गया। कभी कभी मैंने मदनी चैनल बंद किया इस तरह, यार मेरे फ़ज़ाइल शुरू हो गए, बंद करो। अपने को इल्म दीन के फ़ज़ाइल सुनने थे, अल्लाह रसूल की बातें सुननी थी, अभी बीच में मेरे को पकड़ लिया। जिसको आए देखो मेरे को मतलब वो डंडा लेके हाँकता रहता है। अब किस तरह हाँकता है खुदा बेहतर जाने। मैं फूल गया तो इसका मतलब जहन्नम तरह हाँक रहा है, मुझे इम्तिहान में डाल रहा है। अब फूलने से कैसे बचूंगा, मैं इंसान हूँ, बशर हूँ, मेरे भी मतलब है ना कान वो खड़े हो जाते हैं बात को सुनने का, यार सुनो आगे क्या बोलता है। आदमी का नफ्स तो है ना यार, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती। तो इन्हें ऐसा नहीं करो यार आप। मतलब जो ये मैंने दावत इस्लामी इरशादी इदारे जुमले जो बयान किए ना, यकीन मानो ये मेरी हिकमत अमली है कि ताकि मेरा नाम छोड़कर ये बस ये दावत इस्लामी का नाम रोशन, मकतबतुल मदीना का नाम रोशन हो, इनका नाम ले और मेरा नाम न ले। अपनी VCD, अपनी कैसेटें जो भी है, मैं आम तौर पे अपनी किताबें रिसाले कि मैंने रिसाले लिखे, मेरे 12 मतलब अपने अशार बोलता हूँ तो बोलता हूँ कि जैसे कि किसी ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब मेरे को छोड़ो, मेरी फजीलत जैसे आप बापा यूँ करते हैं माशाल्लाह, यूँ कुर्बानी देते हैं, यूँ कुर्बानी देते हैं, ये मेरी फजीलत आप बयान करते हो, आपने क्या इससे लिया यार, ये करो ना। क्योंकि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। खाली मुझे अपने फ़ज़ाइल नहीं चाहिए कि मुझे कंधे पे लिए लिए फिर और मैं मरा तो मेरी तहरीक की भी मौत आ गई, ये नहीं। मेरी तहरीक मेरे मरने के बाद जारी रहनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो मेरे फ़ज़ाइल ना बयान करें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बातें करें, महबूब के फ़ज़ाइल बयान करें कि जो कि इबादत है, बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम के फ़ज़ाइल बयान करें। मेरे को वहीं रखें कि जहाँ मेरी जगह है वहीं रखें प्लीज़। इसको मेरे इनकिसारी में ना खपाएं, इसको मेरे दिल के जज्बात समझे। तो मेरे को यकीन मानो, खुदा की कसम बाज़ औक़ात बहुत डरता हूँ मैं अपने फ़ज़ाइल से कि मैं मारा जाऊँगा, कि आखिर तो फंस नहीं जाऊँ मैं। ये तुझे इतनी इज्जत दी, तूने शुक्र क्या अदा किया, और जवाब नहीं है मेरे पास यार, मैंने क्या शुक्र अदा किया। ऐसा सुस्ते आज़म हूँ कि मत पूछो बात। न इबादत हो सकती है, न तिलावत हो सकती है, न कुछ भी नहीं हो सकता मेरे से। सब बस ये नुमाइशी ये सारा मामला। अल्लाह करे कि बस वो दिल रोशन हो जाए। नाम तो रोशन हो गया, दिल अभी अंधेरे में डूबा हुआ है, यकीन माने दिल रोशन हो जाए। तो जिसकी भी तारीफ की जाए ना, हदीस शरीफ भी है ना, जिसकी तरफ दीन या दुनिया
में उंगली उठाई जाए वो हलाकत में पड़ा। अब जैसे कोई MN है, MP है, या सियासी लीडर है, या दुनियावी तौर पर मालदार है, या कोई बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, जिसके पास बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत यानी कि दुनियावी तौर पर वो बहुत बड़ा अफसर है, मेजर है, कर्नल है, जर्नल है, जो भी है, तो बड़ा है, तो उसकी तरफ लोग उंगली उठाते उसकी तारीफ करते ना, यार अफसर है। ठीक ठाक हमारे इस्लाम भाई अफसरों और मालदारों के पास बाजू का दौड़ते फिरते, इनके पीछे भागते, वो इसको बड़ी, तो मैं भी हंसता हूँ बाजू का, कैसे ओहदे की इज्जत है, ये ओहदा उतर, हम तेरे को घास भी नहीं डालेंगे, सीधी बात है। मतलब हम पूछने भी नहीं जाएंगे कि भाई क्या हाल है, आपका पानी पिया कि नहीं, और जब तक आपका ओहदा है सर सर सर, फिर सर को पैर के तले कुचल देंगे। जिस दिन सर की कुर्सी पीछे से खिसकी ना, किसी ने खींच ली ना, जो कितने सदर पाकिस्तान में आए, है किसी साबे का सदर का नाम आपको मालूम? अगर नाम मालूम है, ठिकाना मालूम है, वो कहाँ है? जिंदा सदर मौजूद हैं कई, कहाँ है? इनकी इज्जत वो बिल्कुल टेम्परेरी होती है, खुशफहमी में रहना नहीं चाहिए किसी को। बुरा भी लगे तो आधी रोटी सदर साहब या वजीर आजम अगर सुन भी रहे, कोई बोले तो आधी रोटी ज़्यादा, आधी रोटी कम खा लेना। हम पेट के कुफले मदीना वाले, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो मैं हकीकत में अर्ज कर रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो सदर जिंदाबाद, सदर जिंदाबाद, फिर यही सदर, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सदर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिसको मतलब कंधों पे चढ़ाते, उठाते, उछालते, उसी के पुतले जलते मैंने देखे, और जूते मारते देखे हैं। एक मतलब मिसाल है कि इसको इतना जलील करके फिर उतारते सीटों से, भागते बनती है, जान खतरे में पड़ जाती है। मेरी जान भी खतरे में, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान दीन की वजह से खतरे में, दुनिया की वजह से खतरे में नहीं है। दुनिया में मेरा कोई दुश्मन ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनियादारी की वजह से मुझ पर हमला करेगा, सिर्फ दीन की वजह से कि ये इस्लाम की खिदमत क्यों कर रहा है, ये या रसूल अल्लाह क्यों बोलता है, ये जश्न विलादत को क्यों फ़रोग देता है, ये यूँ क्यों करता है, यूँ क्यों करता है, इतने सारों को दाढ़ियाँ क्यों रखवाता है, मस्जिदें क्यों भरता है, इतनी नमाजी क्यों बढ़ाता है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो इस वजह से आपको पता है कि वो चिढ़ते होते हैं कि इसको अब हटाओ रास्ते से। तो जब मौत आ जाएगी तो हट जाएंगे, खुद ही हट जाएंगे। ये ज़ाहिरी हमारे सारे वसाइल बेकार हो जाएंगे। जब तक वक्त पूरा नहीं हुआ, ठीक है सांस ले रहे, आज बोल रहा हूँ, अगले कल रात को मैं हूँगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। हार्ट फेल भी तो आदमी का बैठे बैठे हो जाता है, छत गिर जाती है, जलजला आ जाता है, तो हज़ारों लाखों इज्तिमाई तौर पर सो जाते। अपनी ख्वाहिश है कि ईमान और आफियत के साथ मदीने में आका के जलवों में शहादत मिले, है ना, अपनी ख्वाहिश है। तो ये अच्छी ख्वाहिश करना तो सवाब है ना। फिर जो नसीब जहाँ मौत आएगी वहाँ आएगी। अल्लाह ईमान और आफियत के साथ हमें मौत नसीब फरमाए, कलमे के साथ उठाए, महबूब के जलवों में हमारी रूह कब्ज़ फरमाए। ये हम दुआ कर सकते हैं, ये दुआ भी सवाब है, इबादत है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मदनी चैनल वालों से भी, मुबल्लिगीन से भी कि यार मेरा तज़किरा आप इस तरह ना किया करें। जिस तरह ये करने का एक रूटीन बन गया, ये लगता है कोई तहरीक चली है कि जो भी मुबल्लिग आएगा उसको इलियास का तज़किरा करना है। तासुरात में भी मैंने नोट किया कि वो ऐसा लगता है पहले उसको पट्टियाँ पढ़ाते होंगे तो ये बोलना है, इसमें इलियास कादरी को भी यूँ यूँ बोलना है, ये हमारा यूँ है, हमारा यूँ है। ये इस तरह हर तासुरात देने वाला भी मेरा तज़किरा करता है। मेरे को लगता है कि एक साजिश है ये मेरे साथ, तो इस साजिश को यार ख़त्म करो। मैं माफ़ी मांगता हूँ, खुदा की कसम बहुत गुनाहगार हूँ। आप ऐसा ना करें कि मैं फूल जाऊँ, जिस दिन फूल जाऊँगा तो जो फूलता है फटता है, मुझे फटने से बचा लिया। मुंह पर तारीफ करने के हवाले से कई रिवायतें जिसमें मुंह पर तारीफ करने की मुमानत मौजूद है। नहीं, यहाँ तक हदीस शरीफ में कि किसी की तारीफ भी करनी है तो इस तरह करे कि हमारा हुस्न ज़न है कि वो ऐसा है। वो तारीफ किसी की मुंह पे करने के भी अपने शराइत मौजूद हैं, मुतलक्कन नाजायज़ व हराम नहीं कह रहा मैं, लेकिन इसके अपने शराइत नहीं। शराइत किसको मालूम है किन शराइत की बुनियाद पर किसी की तारीफ़ की जाए और वो कैसा हो कि उसकी तारीफ़ की जाए। अब वो एक अलग चैप्टर है, इसके लिए आप वो अपने इह्याउल उलूम में आप पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि तारीफ़ किस तरह की जाती है और किसकी की जाती है, वो कैसे की जाती है। मुंह के सामने तारीफ़, पीछे से तारीफ़, ठीक है। अब ये भले आप बोलो मदनी चैनल पर मुंह के सामने कहाँ करते, पीठ के पीछे, लेकिन आपको पता है बापा मदनी चैनल देखता भी तो है ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा देख लेता है ना, तो पोल पकड़ी जाती है ना। तो ये पीठ के पीछे कहाँ हुआ, यानी कि बाद मुबल्लिगीन ढूंढते होते हैं कोई मेरी बात ऐसी हो जाए और ये हिकायत बन जाए
اور उनके बयान में सुबहान अल्लाह का नारा लग जाए, फूल जाते हैं। तो ये मतलब जब तक मुबल्लिग के बयान में मेरा तस्करा नहीं होता इनको मज़ा नहीं आता। किसी मैंने बारह नोट किया है कि बिल्कुल यानी कि ऐसी बातें होती, गलत फहमी होती है। मैंने ये बोला नहीं होता, लेकिन बोलते हैं कि इलियास ये कौल है कि यूं और यूं और यूं। मुझे ख्वाब में पता नहीं होता कि ये कौल कहाँ से निकाला है, इसने कहाँ से उठा लाया। वो वाया सुन कर, या ये भी हो सकता है कि ये गलत भी ना हो कि मैंने बोला हो, मैं भूल गया हूँ, हर बात तो मुझे याद नहीं रहती। लेकिन ये कि औलिया किराम जो हमारे मुसल्लमा औलिया किराम है, यानी गौस पाक ये फरमाते हैं, इलियास ये कहता है, इन दोनों में वजन में बहुत फ़र्क है। गौस पाक की बात जो है ना, हर कसो नाकस सर पे चढ़ाएगा, आंखों पे लेगा। इलियास की बात मुख्तसर लोग कबूल करेंगे, अंडरस्टूड है ना। गौस पाक की हर सुन्नी आंखों पर लेगा। इलियास की बात ने सुनकर ये कई ऐसे सुन्नी मैंने देखे, मुझे पता है, उलमा देखे, मुझे लिखा है कि इनको रोको, तुम्हारी शख्सियत को ही उजागर किया जाता है। मगर मैं क्या कर सकता, मैं बोलता हूँ तो बोलते ये इनकी सारी फरमाते हैं, हजरत की इनकी सारी है। तो आजिज़ी बड़ी, हमारे हजरत बहुत मिस्कीन और आजिज़ी फरमाते हैं। और फजीलत में दो फूल बढ़ जाते हैं मेरे, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मदीने। आओ कहाँ जाएंगे, अपनी पनाह का कहाँ है यार। कोई लंदन को जाएगा, कोई अमेरिका जाएगा, मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मदीने का इंशाअल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, गुलामों मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, बस चल मदीने, चल मदीने, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद नसीम, पिता का नाम अब्दुल हसन। जी मैं इंडिया का हूँ और सऊदी अरब में काम करता हूँ। मैं मदनी चैनल देखता हूँ वक्त मिलने पर, और काम के सिलसिले में रहने की वजह से कम देख पाता हूँ। फिर भी मेरी दुआ है कि आपका चैनल बहुत अच्छा है और अल्लाह इसे बहुत ऊंचाई तक पहुँचाए। अमीर अहले सुन्नत, आप मेरा सलाम कबूल करें। हमारे वालिद साहब को फालिज लकवा की शिकायत है, आप दुआ फरमाएं और मुझे आपके दुआ की हाजत है। अल्लाह ताला आपके वालिद गिरामी को शिफा कुल्ली अता फरमाए, शिफा कामिला आजिला नाफिया सुन्नतों भरी तवील ज़िंदगी अता करे। ये फालिज और लकवा अलग अलग चीज़ें हैं। फालिज उसको बोलते हैं जो आधा जिस्म जिसका सुन हो जाता है, और लकवा ये आधा मुंह जिसका सुन हो जाता है, गालिबन ये उसको बोलते हैं लकवा। तो हो सकता है बेचारों को दोनों ही चीज़ें हो गई हूँ, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह पाक सेहत कामिल आजिला नाफिया अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी भी मग़फ़िरत फरमाए, और आपको अगर नहीं है तो मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बनाए और दावत इस्लामी का मुबल्लिग़ बनाए, हैं तो और बरकतें दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब हज़रत साहब, मैंने आपसे एक सवाल करना है। मेरा नाम अली शाद है, कईयों आवाज़ से मैं वाबस्ता हूँ। जैसा कि आज आम जगहों पे या घरों में मुख्तलिफ मकामात पर लोग कुरान पे हाथ रख के या किबले की तरफ हाथ करके लोग
قسم اٹھاتے ہیں یا کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، یہ شرعاً کہاں تک درست ہے؟ الفاظ اگر قسم کے ہیں پھر تو قسم ہو جائے گی، نہیں خالی قرآن اٹھا کر کسی نے بولا تو یہ قسم نہیں ہے، لیکن بات بہت خطرناک ہے، اس کی بہت اعلیٰ حضرت نے مذمت فرمائی ہے. اور نیکی کی دعوت میں قسم کا پورا کافی حد تک یعنی کہ ایک باب دیا ہوا ہے، اس میں یہ قرآن پاک کی قسم کے تعلق سے بھی بیان موجود ہے. کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تو یہ تو بس ایسے ہی ہے، بیچارے بولتے ہیں سر پر ہاتھ اور میری آنکھوں کی قسم اور میری ٹانگوں کی قسم، تو یہ قسمیں نہیں ہیں. اللہ کی ذات یا صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھائی، اللہ کی ذات کی قسم کھائی یا صفت کی قسم کھائی. ہاں قرآن کی قسم کھائی تو قسم ہے، اور صرف کا قسم سے تب بھی یہ اللہ کی قسم مانی جائے گی. واللہ تو بھی قسم اللہ کی، باللہ تاللہ یہ قسم کے الفاظ ہیں. خدا کی قسم، رب کی قسم، پروردگار کی قسم، یہ قسمیں ہیں، ان پر وہ احکام مرتب ہوں گے جو بھی قسم کے احکام ہیں. اس کی تفصیل نیکی کی دعوت اسلامی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب میں موجود. قبلے کی طرف ہاتھ رکھ کر بھی یہ بھی قسم تو نہیں ہوئی نا، بولتے ہیں قبلے کی طرف ہاتھ ہے میرا، مسجد کی طرف میرا منہ ہے، میں وہ مزار شریف کے سامنے ہوں، اس طرح وہ یہ قسم شرعی قسم نہیں. اللہ کہ یہ کرنا بھی تو ذرا جھوٹ بولتا ہے تو گناہ گار تو ہے ہی ہے، لیکن یہ شرعی قسم اس کو نہیں کہتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ جو سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، بچے کی قسم کھائی، ہاں یہ اگر سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ بولا کہ اللہ کی قسم میرا سر پہ ہاتھ ہے تب تو قسم ہو جائے گی. صرف بولے کہ دیکھو میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولتا ہوں، میرے ہاتھ میں روزی ہے، میرے منہ میں روزی ہے، میں روزی پر بیٹھا ہوا ہوں، یوں بھی بولتے ہیں میں روزی پر بیٹھا ہوا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا. دکان پہ بیٹھے ہوئے سارا دن تو جھوٹ بول کر گاہکوں کو ٹھگ رہا ہے اور بولتا میں روزی بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں. جو ایسا کر رہا میں اس کو بولا سب نہیں کرتے ہوں گے ایسا. جنرلی آج کل تو جھوٹ بہت ہی چلتا ہے نا دھندے میں، تو اب 99 جھوٹ بولے تو ہو سکتا ہے اب بھی جھوٹ بول کر سینچری پوری کر رہا ہو، میں روزی پر بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، صبح کا ٹائم ہے، بونی کا ٹائم ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. یہ بس شیطان نے پتہ نہیں کیا کیا سکھا دیا ہے. تو یہ الفاظ بھی قسموں کے نہیں ہیں، روزی پر بیٹھا ہوں یا میرے منہ میں روزہ ہے جھوٹ نہیں بولوں گا. روزہ رکھ کر بھی بعض لوگ ایسے ٹھگ بازیاں کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ، روزہ بھی منہ میں رکھتے ہیں. روزہ رکھنے کی بدن میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ منہ میں رکھتا. چھوٹے بچے کو جو بیٹا روزہ کہاں ہے، وہ پیٹ میں، یا بہت بولیں گے وہ گھر پہ رکھا ہے، یہ بولتے ہو روزہ بیٹا کہاں رکھا تو گھر میں. یہ گھر میں رکھا اس کا مطلب یہ اس کی مراد یہ ہوگی کہ گھر میں تو سحری کی تھی نا، اس نے روزہ رکھا تھا نا، سحری کی تھی، کیونکہ وہ سحری کو بھی لوگ روزہ رکھنا بولتے ہیں کہ روزہ رکھ لو، افطاری روزہ کھول لو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبید رضا اتاری ہے، میں بلدیہ ٹاؤن مہاجر کیمپ 3 نمبر سے بات کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ یا سیدی مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائیں کہ اللہ کے خوف سے رونا نصیب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے یہ فرمایا کہ میرا نام محمد عبید رضا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ یا تو اپنا نام محمد رکھ لیں اور پکارنے کے لیے عبید رضا، یہ نہ کہا کریں کہ میرا نام عبید رضا ہے. عبید یہ عبد کی تصغیر ہے، بہت چھوٹا غلام، حقیر غلام، اور رضا یعنی اعلیٰ حضرت کا حقیر. اس کے ساتھ لفظ محمد یوں یہ کہنا کہ میرا نام محمد عبید رضا یہ جمے گا نہیں، یہ ممانعت ہے. تو یہ کہیں کہ میرا نام عبید رضا ہے، یا کہیں میرا نام محمد ہے اور میرا عرف یعنی پکارنے کا عبید رضا ہے.
وہ مجھے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جہان مفتی اعظم کی کتاب میں، تو اس میں لکھا ہے کہ ایک کوئی مطلب صاحب یا مولانا حاضر ہوں گے برگاہ حضور مفتی اعظم ہند میں، انہوں نے کسی بات پر اپنا نام بتایا ہوگا کہ میرا نام محمد غلام آسی ہے. آسی ایک بزرگ ہوئے، محمد غلام آسی. تو سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ٹوکا. تو اس نے کہا کیوں؟ محمد عبداللہ بھی تو نام رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. محمد عبداللہ تو ہیں لیکن محمد غلام آسی نہیں ہو سکتے. آسی محمد کے غلام ہیں ہے نا. تو یہ کہ کس نام کے ساتھ محمد رکھا جائے یہ بھی اس کا وسیع علم ہونا چاہیے. ہم لوگ ہر نام کے ساتھ آنکھیں بند کر کے محمد لگاتے ہیں، تو اس لیے وہ محمد نام ضرور رکھیں لیکن بولتے وقت پھر اس کو الگ رکھیں کہ محمد. تو پھر اب وہی جو نام ہے کہ اگر وہ محمد اس کے آگے نہیں لگانا چاہیے تو پھر نہ لگائیں اپنے نام کے ساتھ. خالی نام رکھیں حصول برکت کے لیے، تعظیم کے لیے، بولتے وقت وہی نام لے کہ جو آپ کا معروف. ویسے بھی عام طور پہ آپ کو مطلب محمد عبید رضا یوں کر کے کوئی پکارتا بھی نہیں ہوگا، عبید یوں ہی بولتے ہوں گے. تو اس طرح یہ کہ پورا نام تو عام طور پہ لوگ لیتے بھی نہیں، واجب بھی نہیں ہے پورا نام لینا جبکہ معنی نہ بگڑتے ہوں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، بلکہ صحابہ کرام کی سنت، اور اس دور میں تو کنیت سے پکارنے کا رواج تھا. نام سے پکارنے کے بجائے کنیت سے پکارتے تھے. کنیت رکھنا سنت ہے لیکن آج کل نہیں رکھتے لوگ کنیت. عیسائی بہنوں کے لیے، عیسائی بھائیوں، سبھی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مرد و عورت، کنیت رکھنا سنت ہے. اب پھر آپ ڈھونڈو گے میرے کو کہ الیاس سے رکھوائیں گے کنیت، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی سے کنیت رکھوائی جائے. خود بھی رکھ لیں سنت کی نیت سے. میں نے بھی سنت کی نیت سے کنیت رکھی ہے ابو بلال. میں نے بیٹے کے نام سے رکھی ہے. ابو مانے باپ بھی ہوتا ہے اور والا بھی ہوتا ہے. جیسے ابو بلال یعنی بلال کا باپ. میں نے پہلے سوچا ابو الرضا رکھوں کیونکہ میرے بیٹے کے نام کے ساتھ اس کے ساتھ تو احمد رضا تھا، پھر عبید الرضا میں نے حکمت عملی کے تحت کر دیا اس کو، کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا شہرت کرے احمد رضا کے نام سے. اور ایک احمد رضا ہمارے ہیں الحمدللہ مشہور، تو لوگوں میں کوئی مغالتے ہوں پھر کہ کون سے احمد رضا. تو اس لیے میں نے کہا یہ اپنے غلامی میں ہی ٹھیک ہے رضا کی. تو یہ عبید الرضا نے رضا کا حقیر غلام، یہ میرے بیٹے کا نام میں نے کر دیا. احمد نام رکھا اس کا، وہ حصول برکت کے لیے. میرے بیٹے کا نام احمد عبید رضا نہیں ہے، نام احمد ہے، پکارنے کے لیے عبید رضا ہے. کیونکہ احمد نام بھی یہاں عبید رضا کے ساتھ نہیں لگا سکتے نا کہ میرے بیٹے کا نام احمد عبید رضا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا. بلکہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ احمد، اور پکارنے کے لیے عبید رضا. تو نیت جو ہے وہ میں رکھوں یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنے طور پہ نیت سے. تو والا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کا نام ہو کنیت آپ جیسے رکھیں ابو الوفا، تو وفا والا، وفا کا باپ نہیں بنے گا. ابو ہریرہ یہ کنیت ہے، نام تو تقریباً سارے بھول گئے. کس کو نام معلوم ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پوچھوں تو پتا چلے. اصل نام میں تو واقعی اختلاف ہے، مشہور ہے زیادہ آنے کے اس طرف ہے کہ یہ عبد الرحمن ان کا نام تھا، لیکن کنیت سے مشہور ہے. بلی انہوں نے پالی تھی تو وہ ابو ہریرہ مانے بلی والا. ابو تراب مٹی کا باپ یہاں مراد نہیں ہے، مٹی والا. مولا مشکل کشا کا لقب ہے، یہ کنیت ہے. اور یہ تو خوش نصیبی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کنیت ملی ابو تراب. اور اس پر تو یہ فخر کرتے تھے کہ یہ بہت پسند کرتے تھے مولا مشکل کشا کہ میرے کو سرکار نے دیا یہ تو کنیت. جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ ہے
है हमारा, वो हैदर कर्रार के मौला है हमारा, वो खुद है और खाक ही मावा है हमारा, हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा। सुभान अल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा 176 पर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खतवाएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक